بفضل اللہ تعالی ہمارا پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے سیرت کورس چل رہا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 61 سالہ سیرت طیبہ پڑھ چکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارکہ 61 سال ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس ہجرت کے 9ویں سال میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کے لیے مکہ مکرمہ بھیجتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر کو اس سال حج کا امیر بنا کر اس لیے روانہ فرماتے ہیں کہ یہ مکہ کے حالات درست کر کے آئیں گے، کیونکہ آئندہ سال 10 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج کے لیے روانہ ہونا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امارت میں مسلمانوں کو حج کے لیے بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ 62 سال ہوتی ہے۔ آپ کی ہجرت کا 10واں سال شروع ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کے علاقے میں تبلیغ اسلام کے لیے، تعلیم اسلام کے لیے تشکیل فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب روانہ کیا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اگر تو آپ کا حکم ہے تو معاذ ضرور جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونٹنی پر سوار کرتے ہیں اور آپ پوچھتے ہیں، معاذ، تم یمن میں جا کر دین کا کام کس طرح کرو گے؟ لوگوں کے درمیان کس چیز سے فیصلہ کیا کرو گے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، سب سے پہلے اللہ کے قرآن کتاب اللہ کے ساتھ فیصلہ کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، معاذ، اگر کوئی بات کتاب اللہ سے نہ ملی تو پھر کیا کرو گے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں پھر آپ کے فرمان یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرامین احادیث سے فیصلہ کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا سوال کیا، معاذ، اگر ان دونوں سے تیرے لیے فیصلہ نہ ہو سکا تو پھر کیا کرو گے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں پھر اجتہاد کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے اللہ نے مجھے ایسے صحابہ عطا فرمائے جو لوگوں کے درمیان دین کا کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد صحابی کو سن کر، دیکھ کر خوش ہوئے، ناراض نہ ہوئے۔ آج کچھ لوگ اجتہاد کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ یہ شریعت کا حصہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا، یمن کے ایک علاقے میں ان کی تشکیل ہوتی ہے اور دوسرے علاقے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا، حضرت معاذ اونٹنی پر سوار ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا۔ حضرت معاذ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں آپ کے ہوتے ہوئے کیسے سوار ہو سکتا ہوں؟ میں اونٹنی پر سوار، آپ نیچے، میں اس چیز کو برداشت نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ، یہ میرا حکم ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
الامر فوق الادب والے ضابطے کے اوپر عمل کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانتے ہوئے اونٹنی پر سوار ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی اونٹنی کی مہار پکڑی ہوئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معاذ تم جا رہے ہو، شاید کہ دوبارہ تم مکے میں آؤ، تیری میرے ساتھ ملاقات نہ ہو سکے، شاید کہ تمہارا میری قبر سے گزر ہو۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شدت سے رونا کا شروع کر دیتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو تسلی دی اور واقعتاً یہ بہت بڑا صدمہ تھا، جن کے لیے سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جن کا اوڑھنا بچھونا سارے دن کی تسلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کبھی کبھار ہماری یہ کیفیت ہوتی تھی، ہمارے گھر میں اگر کھانے کے لیے کچھ نہ ہوتا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آ جاتے، ہمیں کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی بھول جاتا۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا بنایا، آپ کی اپنے صحابہ کے ساتھ محبت اور صحابہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت تھی، رہتی دنیا تک اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا 10واں سال شروع ہوتا ہے۔ آپ حجۃ الوداع کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اور آخری حج تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب مدینہ والوں کو خبر ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال حج کے لیے روانہ ہوں گے، لوگ دور دراز سے خوشی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے لیے تڑپتے ہوئے دوڑتے آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے تقریباً 1.25 لاکھ مسلمان تیار ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے۔ آپ نے سب سے پہلے احرام باندھا۔ احرام باندھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کرتے ہیں، حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں، صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج کے ساتھ عمرہ بھی فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے ارکان کرنے کے بعد اپنا احرام نہیں کھولتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے جانور ساتھ لے کر گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کے موقع پر 100 اونٹ ذبح کیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت اور حکم کے ساتھ 37 اونٹ ذبح کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے 63 اونٹ ذبح کیے، یعنی 100 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کے موقع پر ذبح کیے۔ آج قربانی کا موقع آتا ہے، لوگ ہمیں کیا کہتے ہیں؟ قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی غریب کی شادی کروا دو، کسی غریب کے ساتھ تعاون کر دو، کسی غریب کا بھلا ہو جائے گا، کسی کے ساتھ کوئی تعاون کر دو، کسی کا سہارا بن جاؤ۔ ایک تو جانور پر ظلم کرنے سے بچ جاؤ گے اور دوسرا مال بچ جائے گا۔ میں ایک مرتبہ ہمارا فہم قربانی کورس تھا، تو میں ایک دکان پر فوٹو کاپی کروانے کے لیے گیا، تو وہاں ایک آدمی موجود تھا۔ وہ کہنے لگا کہ آپ مولوی صاحب کون سے اشتہار لیے پھر رہے ہیں؟ میں نے اس کو دکھایا، میں نے اس کو جواب نہیں دیا۔ اشتہار دیکھتے ہی کہنے لگا ہمارے مولوی سارے قربانی کے مسائل بیان کرتے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ کہ پوری قوم پاکستان کی مقروض ہے، تو کسی پر بھی کوئی قربانی بنتی نہیں ہے، کیونکہ جو شخص مقروض ہوتا ہے اس پر قربانی نہیں ہوتی۔ اس کا جواب آپ کے پاس ہے؟ لوگ بڑے ڈھوسلے مارتے ہیں، آنکھیں بند کر کے مارتے ہیں، جواب دینا تو مولوی کا سر درد ہے نا، ہم نے تو چھوڑنی ہے۔ بہرحال لوگ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا بھی ہوگا، شاید سنا بھی ہو، سوشل میڈیا پر لوگ یہ افواہ دیتے ہیں کہ قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے،
بس آپ جو ہیں کسی غریب کے ساتھ تعاون کر دیں، حج پہ دوسری مرتبہ جا رہے ہو، دوبارہ عمرے پہ جا رہے ہو، اس کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی غریب کے ساتھ تعاون کر دو، اس کی شادی کروا دو۔ اس طرح تو ارکان اسلام ختم ہو جائیں گے۔ کوئی شخص یہ کہے 10 منٹ نماز پہ لگاتے ہو، کسی بوڑھے کی جا کر دکان پر یا کسی گھر میں اس کی خدمت کر دو، کیوں جی قاری صاحب ایسے ہو سکتا ہے نا؟ کوئی بندہ یہ کہے آپ جی روزہ رکھتے سارا دن بھوکے ہوتے ہو، اس کی کیا ضرورت ہے آپ کو بھوکا رہنے کی، وہی آپ کھا پی کر کسی کے لیے زیادہ محنت مزدوری کر کے اس کا پیٹ پال دو۔ ضرور آپ نے بھوکا رہ کے آرام کرنا ہے اور آپ سے بھوک بھی برداشت کرنا بچ جائے گا۔ کئی طرح کے عجیب و غریب لوگ سوال کرتے ہیں، اس طرح تو پورے کا پورا مذہب ختم ہو جائے گا۔ یہ سوالات اور یہ اعتراضات ہمیں باطل کی طرف سے کیے جاتے ہیں، یورپ ہمیں پھسلانے کے لیے، ہمارے اسلام مذہب کو لوگوں کے درمیان منتشر مذہب دکھانے کے لیے اس طرح کے پروپوگنڈا سوشل میڈیا پر سازش۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا، کچھ سال پہلے کی بات ہے، وہ سوشل میڈیا پر چلا تھا کہ رمضان مبارک کے فلاں روزے کو 2-4 رکعت اس طرح پڑھو، پچھلی ساری نمازوں کی عمر قضا ہو جاتی ہے۔ اگر اس طرح ہو سکتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام سے کہیں نہ کہیں اس طرح کی بات منقول ہوتی۔ اب اس بندے نے سوال کیا، اب اس بندے ہر سوال کا جواب دینا ہر بندے کا کام تو نہیں ہے، ہر جگہ پر حدیث اور قرآن نہیں چلتا۔ کسی جگہ پر اگر کوئی بندہ ڈگوسلا مارے تو اس کو بونگی مار کے جواب دینا پڑتا ہے، ایسے ہے کہ نہیں؟ تو اس بندے نے ایسی بات کی، میں نے اس کو کہا، میں نے کہا آپ کس چیز پہ آئے ہیں؟ کہنے لگا کیا مطلب مولوی صاحب؟ میں نے کہا آپ کس چیز پہ آئے ہیں یہاں پہ؟ میں ویسے پوچھ رہا ہوں۔ کہنے لگا موٹر سائیکل پہ آیا۔ میں نے کہا وہ موٹر سائیکل کس کی ہے؟ کہنے لگا میری۔ میں نے کہا آپ کی نہیں ہے۔ اگر قوم کا قرضہ آپ کے اوپر ہے تو آپ جس ملک میں رہنے ہیں، پھر اس ضابطے کے مطابق ملک کے اندر کوئی بھی چیز آپ کی نہیں ہے، وہ ساری کس کی ہے؟ حکومت کی ہے۔ جب حکومت کا قرضہ آپ کا ہے تو آپ کا مال حکومت کا کیوں نہیں ہے؟ کہنے لگا نہیں مولوی صاحب بس تو مولویاں گلاں بڑیاں آندیاں۔ میں نے کہا میں باتوں کی بات نہیں کر رہا، آپ سے میں یہ بات کر رہا ہوں، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ قوم کا قرضہ، ملک کا قرضہ، حکومت کا قرضہ میرے اوپر ہے، لہذا میرے اوپر قربانی نہیں بنتی، تو آپ کا مال سارا حکومت کا مال ہے، میں ابھی 1.5 کا کال کرتا ہوں، یہ گورنمنٹ کی چیزیں اٹھائے پھرتا ہے، استعمال کر رہا ہے، اس کو قابو کرو۔ اور جاؤ مولوی صاحب تو گلنا۔ میں نے کہا جواب دو بات کا، یہ کوئی بات ہے؟ قرضہ آپ کے اوپر ہے۔ دیکھو میں مثال عرض کرتا ہوں، اگر کسی کا والد فوت ہو جائے، اس کا 10 لاکھ مالیت ہے، ٹھیک ہے، اور 1 لاکھ قرضہ ہے، اب مال لے جائیں گے اولاد، اور قرضہ کون دے گا؟ کیوں جی؟ قرضہ کون دے گا؟ قرضہ کون دے گا جی؟ قرضہ بھی اولاد نے دینا ہے، مال جو اولاد نے لینا ہے۔ میں نے کہا مال لینے کے لیے آپ کہتے ہو کہ مال میرا ہے، اور جب حکومت کے قرضے کی باری آ رہی ہے ادھر اس حکم سے بچنے کے لیے آپ کہہ رہے ہو کہ میں مقروض ہوں، میں قربانی نہیں دے سکتا۔ میں نے کہا اس طرح تو پھر آپ یہ بتائیں، جب آپ 20,000 کا ٹچ موبائل لے کے جیب میں پھر رہے ہیں، اس وقت خیال نہیں آیا کہ میں مقروض ہوں؟ اس وقت خیال نہیں آتا لوگوں کو کسی غریب کی بیٹی کی شادی کروا دو؟ شادیوں کے اوپر ہر شادی میں اس وقت 95% شادیاں وہ ہوتی ہیں جن پہ کم از کم 70% خرچہ فضول ہوتا ہے۔ 95% ہمارے ملک مسلمانوں کے اندر شادیاں اس طرح کی ہیں کہ جن میں 70% فضول خرچی ہوتی ہے۔ حالانکہ شادی کیا ہے؟ مہمانوں کو بلانے سے اسلام نے منع نہیں کیا، بلکہ اسلام میں تو ولیمہ شادی کا حصہ ہے، اس کا حکم ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ 10 دن پہلے تاش کے بندے بٹھاؤ، 3 دن پہلے گانا، مہندی، ڈھول ڈمکا، سارا پیسے لگا دیے، اور جب حق مار کی باری آتی ہے مولوی صاحب گھٹ تو گھٹ کتنا ہو سکتا ہے، ایسے کہتے ہیں نا۔ تو یہ چیز ہے، ہم اگر اپنے مذہب پر ڈٹے رہیں، اپنے علماء کے قریب رہیں جو ہمارے اس مذہب کے اندر اہل علم ہے، جیسے کہ اللہ تعالی نے فرمایا، ہم تو کوئی اپنے آپ میں خود تو نہیں کہہ رہے نا۔ اب دیکھو نا، اس بندے نے یہ سوال کیا ہے، آپ جواب دے سکتے تھے اس کا؟ کتنا مشکل سوال ہے۔
میں تو کوئی مشکل نہیں ہے، میں تو نہیں اس کو جو ہے وہ صاف کر دی طبیعت. تو بات یہ ہے کہ اس طرح کے لوگ اسلام کو ختم کرنے کے لیے، اسلام کو ناکام مذہب ثابت کرنے کے لیے اس طرح کی چیزیں لے کے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکامات دیے ان سب احکامات کے اندر اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے. رمضان کا روزہ دیکھیں، بات لمبی نہ ہو جائے، رمضان کا روزہ دیکھیں، اس سے اللہ تعالیٰ مسلمان کے معدے کو فریش کرتا ہے. آپ یہ دیکھیں کئی مرتبہ آزمایا، کئی بیماریاں پورا سال نہیں ختم ہوتی، رمضان کے روزے رکھنے سے ختم. پورے سال میں اتنی بندے کی صحت نہیں بنتی جتنی رمضان میں بنتی ہے. اب بتاؤ پورا سال کسی کو اتنا فروٹ ملا ہے کبھی جتنا رمضان میں ملتا ہے؟ یہ رمضان کی برکات ہیں. فروٹ کھاتا ہے بندہ، دودھ استعمال کرتا ہے، کھجور کھاتا ہے، اس سے بندے کے جسم میں توانائی آتی ہے، طاقت آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزوں کو شریعت کا لازمی حصہ بنا دیا کہ مسلمان مضبوط ہونا چاہیے. مسلمان کیا ہونا چاہیے؟ مضبوط. آگے چلیں قربانی کے عمل کی طرف. اب قربانی کا عمل ہے، کئی لوگ بیچارے ہمارے جیسے ایسے ہوتے ہیں کہ پورا سال کبھی بکرے کا گوشت ویکھیا بھی نہیں. کیوں جی؟ کئی لوگ بیچارے ایسے ہوتے ہیں نا. اس وقت ہمارے ملک میں تقریباً 50% یا 60% لوگ اس طرح کے ہیں، زیادہ ہوں گے بلکہ، جو پورا سال تک گوشت دیکھتے بھی نہیں اور قربانی پہ اللہ ان کو کھلاتا ہے اور اتنا گوشت ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کا حکم ابتدا میں حکم تھا کہ قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ گھر میں نہیں رکھنا. کیوں؟ اس وقت مسلمان غریب زیادہ تھے، ٹھیک ہے، اور امیر کم تھے. امیر لوگ جب جلدی گوشت ختم کریں گے تو غریبوں کو گوشت پہنچ جائے گا. قربان جاؤں اسلام کے حکمت برے احکامات پر. اب یہ عید کی نماز کا، عید الاضحیٰ اور عید الفطر کا حکم ہے. سال کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی ایک بہت بڑا اجتماع ہے. کیوں؟ عیدگاہ کی طرف آگے نماز پڑھنے کا حکم ہے کہ کم از کم ہر مسلمان اپنی پوری شان کے ساتھ اپنی عبادت گاہ کی طرف آئے اور پوری دنیا کو پتہ چلے کہ مسلمان ایک طاقت میں ہے، مسلمان متحد ہے اور مسلمان صاف ستھرے بننے والے ہیں. کیونکہ آپ نے دیکھا ہے جہاں پر زیادہ جمہوریت کا دور ہے نا، جمہوریت ہی ہے نا، عیدگاہ پہ اتنی دنیا آ گئی تو جمہوریت ہی ہوگی ساری. تو جب اتنے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس احکامات کی حکمت ہے. اب نماز پڑھنے سے جب بندہ سجدے میں جاتا ہے، ڈاکٹر حضرات کا کہنا ہے کہ جس بندے کے دل کی دھڑکن کی وجہ سے خون کی تمام رگوں میں خون نہیں پہنچ سکتا، جس کو یہ بیماری ہوتی ہے، وہ بندہ نماز پابندی سے پڑھے اس کی یہ بیماری ختم ہو جائے گی. سجدے میں جانے سے بندے کا دل جو ہے پہلے سے بھی زیادہ کام کرنا شروع کرتا ہے، رگوں میں خون اور تیزی سے پہنچتا ہے. جسم کے پورے حصے کو سب سے زیادہ خون کی اور رگوں کی روانگی کی ضرورت دماغ کو ہے. پورے جسم میں اتنی رگیں نہیں ہیں جتنی دماغ میں ہے. سمجھ آئی؟ اب دماغ کو خون پہنچانے کے لیے اللہ نے عبادت سجدہ بنایا ہے. اب کوئی ان کا انکار کرتا رہے تو پھر دیکھیں یہ تو ہوگا نا. اسی لیے پھر زیادہ لوگ بیمار بھی ہوتے ہیں. پھر ہمیں مولوی کھاندے بڑا ہے، کھاندے گندے کوئی نہیں. ان کے اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہیں، جس کی وجہ سے ان کو صحت ہے. کھانے کھونے والی بات نہیں. میں نے مولویوں کو قریب سے دیکھا ہے، حقیقت بتا رہا ہوں. مسجد میں بیٹھا ہوں، میں نے بڑے قریب سے دیکھا ہے مولویوں کو. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کبھی کبھار ایسا ہو جائے نا، ناشتہ نہ کریں، ناشتے کی بھوک نہیں لگتی، محسوس ہی نہیں ہوتا. اور تھوڑا سا ناشتہ کرنے کے بعد بس. ہمارے ایک استاد محترم ہیں، وہ 24 گھنٹے میں صرف عشاء کے بعد 1 روٹی کھاتے ہیں. 24 گھنٹے میں صرف عشاء کے بعد 1 روٹی کھاتے ہیں اور حشاش بشاش صحت مند ہیں. 70 سال عمر ہے، فٹ فاٹ ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے. بات کی سمجھ آئی؟ یہ اسلام کا جو حکم ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہے کم کھانا حکم ہے نا، تو اس سے بندے کی صحت بنتی ہے. ہم کیا کرتے ہیں جی، ہم نے تو 1 سال کے دانے گھر میں جمع کر لیے ہیں اور صبح کی ختم نہیں ہوتی، دوپہر کی کھانا جی، کی پکانا دوپہر. ایسے نہیں ہے جی، دوپہر کی کھاتے نہیں ہیں قاری صاحب، اور شامی کی کھانا ہے. اس لیے مسلمان جو ہے وہ بیماریوں میں گھرا ہوا ہے. تو بات آگے نکل گئی.
اسلام مذہب کے خلاف لوگ اس طرح کی باتیں اور سازشیں اس لیے کرتے ہیں تاکہ اسلام مذہب کی ناکامیاں سامنے آئے، خوبیاں نہ سامنے آئے۔ کیوں مسلمان قربانیوں والے عمل سے دور ہوتے جائیں گے، چھوڑ دیں گے ایک دوسرے کو، تو صحت کہاں ہوگی مسلمانوں کی؟ ابھی ایک 2 دن پہلے کی بات ہے، ہمارے بڑے مشہور عالم دین مفتی طارق مسعود صاحب، آپ نے سنا ہوگا، ان کا میں نے ایک کلپ سنا، وہ کہہ رہے جاپان کتنا مضبوط ملک ہے۔ سنا جاپان کتنا مضبوط ملک ہے، جس چیز پر لکھا ہو میڈ ان جاپان، ہم بھاگ کے لیتے ہیں، ہو یہ چیز بڑی مضبوط ہے۔ لیکن اس ملک کے اوپر ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ ان کے پاس کام کرنے والے صحت مند افراد نہیں تھے، کام کرنے والے صحت مند افراد نہیں تھے، اور افراد ان کے کرائے پہ ملتے تھے، افراد ملتے تھے جس طرح ہمارے جگہوں کے موٹر سائیکلوں کے کاروں کے اشتہار لگتے ہیں، ان کے افراد کے لگتے تھے۔ اور چائنا پر بھی ایک وقت ایسا آیا تھا کہ ان کے اس مذہب کی وجہ سے، ان کے اس مذہب کے اندر کہ یہ عورت کو اہمیت نہیں ہے، عورت کو جس طرح چاہو جو ہے وہ رکھو، مذہب رشتے نہیں ہیں آپس میں، وہ سلوک نہیں ہے، تو انہوں نے کئی ممالک سے پھر افراد خرید کر دوبارہ سے اپنے ملک کو مضبوط کیا۔ یہ جو اسلام مذہب ہے اس کے اندر سارے نظام موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بنایا، کو بندہ جتنا بھی غریب ہو، جتنا بھی کمزور ہو، آپ دیکھیں اس کو کوئی نشے کی عادت نہ ہو، اتنا کمزور بھوک کی وجہ سے نہیں ہوگا کہ مر گیا ہے۔ کیوں جی؟ مسلمان ہو تو بھوک کی وجہ سے جلدی مرے گا نہیں۔ بہرحال بات آگے نکلے گئی، تو جو بھی بات آپ کی طرف آئے، باطل کی طرف سے، یورپ کی طرف سے، عجیب و غریب سازشیں، اتنے 2 نفل پڑھو ساریہ نمازہ قضا، یہ عجیب غریب افواہیں آتی ہیں نا، قربانی کرنے کی ضرورت نہیں، ہر سال حج تے جا رہے ہو، ہر سال عمرے تے جا رہے ہو، کسی غریب کی شادی کرا دو، کسی غریب کے ساتھ تعاون کر دو، یہ ساری عجیب و غریب افواہیں ہیں۔ تو ان افواہوں پہ کان نہیں دھرنا چاہیے، بلکہ جو بھی بات آپ کو سمجھ نہ آئے آپ اپنے علماء سے رابطہ کیا کریں، فوراً اپنے علماء سے رابطہ کریں۔ آپ کل تو نیٹ ورک عام ہے، کوئی بندہ جو ہے میسج کرے تو فوراً ٹک آگے سے جواب آتا ہے۔ بڑے عجیب و غریب لوگ سوال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری کو حج کے لیے مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے، مکہ مکرمہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا فرمایا۔ حج کرنے کے بعد قربانی کی، عرفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا۔ اس خطبہ کے اندر جو خلاصہ تھا وہ مختصر بتاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر سب سے پہلے سود کی حرمت کا اعلان کیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہوا تھا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اگر آپ ایمان والے ہیں تو سود آج کے بعد بالکل ختم، کسی کو سود لین دین کی اجازت نہیں ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، تجارت حلال ہے، آپس میں لین دین کرو۔ وَحَرَّمَ الرِّبَا، سود تمہارے لیے حرام کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی حرمت کا اعلان کیا، یتیم اور بیواؤں کے حقوق کا اعلان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں ان کے پیٹ اللہ تعالی جہنم کی آگ سے بھر دیتے ہیں۔ سود کی حرمت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سب سے پہلے اپنے چچا عباس کے سود کو سب پر معاف کرتا ہوں، یعنی آج کے بعد کوئی کسی سے سود کی رقم وصول نہیں کرے گا، سارے کے سارے صرف اپنی اصلی رقم لینے کا حق رکھتے ہیں۔ میری طرف سے، میرے چچا کی طرف سے جتنے لوگوں نے سود دینا ہے، جتنے لوگوں کے ساتھ سودی معاملات ہیں، آج کے بعد ختم، ہر ایک کو وہ سود معاف کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کا آغاز اپنے گھر سے کیا، ہم کام کا آغاز اپنی اس انگلی سے کرتے ہیں، ایسے ہے کہ نہیں؟ کیوں جی؟ بڑے نیک ہیں، انتہائی سمجھدار مسلمان ہیں، شہادت کی انگلی سے کام کا آغاز کرتے ہیں، اچھی بات ہے نا؟ کیوں جی؟
شہادت کی انگلی سے کام کرتے ہیں. تسی کی کرتے پہ مولوی صاحب شہادت کی انگلی استعمال کرتے ہیں نا, کیوں جی؟ ملک صاحب کی گتا ہے دین واسطے, یہ نہیں کہتے کہ میں کی کردہ پہ, یہ کبھی نہیں سوچا. بڑے نیک ہیں, بڑے اچھے ہیں ماشاءاللہ. تو ہم سب سے پہلے اپنے آپ سے نہیں کام شروع کرتے, حالانکہ اس نبی کے امتی ہیں جس نے ہر بار پہلے کام اپنے گھر سے, اپنی ذات سے شروع کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کا حکم لگایا, پہلے اسلام کی دعوت دی یا پہلے اپنی ذات کو پیش کیا؟ کیوں جی؟ اسلام کی دعوت دی تھی. کوہ صفا پر چڑھ کر پہلے اپنے ذات کو نمونہ پیش کیا تھا یا پہلے اسلام کی دعوت دی تھی؟ یار تسی پھر کی سیرت کورس کر دے پہ, کیوں جی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کے پہلے کیا صدا لگائی تھی؟ کون بتائے گا جی؟ جی پہلی صدا دی تھی کہ لوگوں بتاؤ اگر میں کہوں پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے, یاد آ گیا؟ تو لوگوں نے کیا کہا تھا؟ بالکل سچ مانیں گے. تو اس میں اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے. کیوں جی؟ یہ اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے. جاگ کے بولو یار. دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی دین کے کام کا, احکامات کا آغاز کیا, پہلے اپنے گھر سے, اپنی ذات سے, اپنے صحابہ سے آغاز کیا. کوہ صفا پر چڑھے, سب سے پہلے توحید کا پیغام نہیں دیا. سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگوں مجھے بتاؤ میں کیسا ہوں. سارے کہنے لگے صادق, امین, سچے, امانت دار. آپ کے تو کیا بات ہے, آپ جو کہیں ہم سچ مانیں گے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ. اور یہاں سود کی حرمت کا حکم نازل ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کس کے سود کی معافی کا اعلان کیا؟ اپنے چچا کے سود کی معافی کا اعلان کیا. ہم کام شروع کرتے ہیں دوسروں سے, اپنے آپ سے کام شروع نہیں کرتے. اس کی ایک اور مثال عرض کر دیتا ہوں, سادہ کر کے ذرا آپ کی طبیعت فریش ہو جائے گی, کیونکہ پہلے آپ کی طبیعت صاف ہوئی ہے, اب فریش ہو جائے. صاف تو ہوگی نا جب میں نے کہا کہ آپ جواب اور دے رہے ہیں, سوال اور ہے. ایک آدمی نے نا اشتہار بنایا, تحریر بنائی, اور ساتھ آخر میں اس نے لکھ دیا کہ اس کے اندر اگر کوئی غلطی ہو تو آپ نشاندہی کر دیں. کیا لکھا؟ غلطی ہو تو نشاندہی کر دیں. اگلے دن اس آدمی نے دیکھا سارا اشتہار غلطیوں سے بھرا پڑا ہے, سارا اشتہار خراب, کہیں سے کاٹا, کہیں سے کچھ, کہیں سے کچھ, سارا اشتہار کا بیڑا غرق کر دیا. اس نے دوبارہ وہی اشتہار بنایا اور اس کے نیچے لکھا اگر کوئی غلطی ہو تو اس کو درست کر دیں. اب پورے کا پورا اشتہار جو ہے بالکل صاف رہا, اس کو کسی نے چھیڑا بھی نہیں. کیوں؟ اب اپنے آپ کام کرنے کی باری تھی. تو میں آپ حضرات سے منت کرتا ہوں, التماس کرتا ہوں, درخواست کرتا ہوں, آپ اپنے علاقے کے اندر کام کر سکتے ہیں. یہ چھوٹا سا بچہ یہ بھی کام کر سکتا ہے. اگر کوئی کاروبار والا ہے, محلے کے اندر لوگوں سے ملنا جلنا اس کا بھی ہے, کام وہ بھی کر سکتا ہے. لازمی نہیں ہے کہ کام مولویوں کی ذمہ داری ہے. مولویوں نے تو آپ کو علم دینا ہے. مولوی کس لیے ہے کہ جہاں آپ پھنس جاؤ وہاں سے پھر انشاءاللہ نکال لیں گے, آپ کو بچا لیں گے. کام آپ سب کر سکتے ہیں. آج کے سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ علماء کے جو علماء حق ہیں ان کے بیانات شیئر کریں, خود سنیں, لوگوں کو بتائیں, سنائیں, لوگوں کو دکھائیں. اپنے گھروں کے اندر اب سیرت کورس آپ نے کیا ہے, فائل تو ماشاءاللہ صرف 3 آدمیوں نے خریدی ہے. 3 آدمیوں نے صرف سیرت کورس کی فائل لینے کا ارادہ کیا ہے. حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا, جتنے لوگوں نے سیرت کورس کیا ہے روزانہ کی بنیاد پر عشاء کے بعد اپنے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک واقعہ ضرور پڑھیں اور سنائیں. مشکل ہے کوئی کام؟ کیوں جی یہ کام مشکل ہے؟ روزانہ کی بنیاد پر, چلو روزانہ نہیں کر سکتے, جمعرات, جمعہ, ہفتہ اتوار, جن گھروں میں چھٹی کا جو ماحول ہے اس میں 10 منٹ, یہ صرف 5 منٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک واقعہ بیان کریں. گھر رحمت کا مرکز بن جائے گا.
آج تک مکہ یاد ہے، وہاں ریاض اور جدہ اور کتنے اور شہر ہیں، ان کو کیوں نہیں اتنا یاد کیا جاتا؟ مکہ اس لیے یاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آئے، آپ کا ذکر ہوا، وہاں اللہ کا گھر آباد ہوا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے ہوئے، اللہ کی رحمت کا مرکز بن گیا۔ تو آپ بھی اگر اپنے گھروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کریں گے تو آپ کا گھر بھی رحمت کا مرکز بن جائے گا، کوئی مشکل نہیں۔ آج 90% لوگوں کا مائنڈ ہے واقعات کو پسند کرتے ہیں۔ کس چیز کو پسند کرتے ہیں؟ واقعات کو، بس بات شروع ہو ختم ہو، پتہ چلے کیا شروع ہوا کہاں ہوا ختم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایسی چیز ہے، ایک واقعے سے پوری بات مل بھی جاتی ہے، سمجھ بھی آتی ہے اور بندے کا دل بھی خوش ہو جاتا ہے۔ کئی گھروں کے اندر تو عجیب و غریب ناول پڑھے جاتے ہیں، ڈائجسٹ چلتے ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ ہم 10-15 منٹ، آدھا گھنٹہ لگا کے اخبار پڑھ لیتے ہیں، موبائل چلا لیتے ہیں، لیکن ہمارے پاس قرآن و حدیث پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہوتا۔ آپ اس چیز کی سارے فکر کریں کہ ہم نے اپنے گھر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کرنا ہے۔ ایک واقعہ تو روزانہ کی بنیاد پر ضرور سنانا ہے، ہماری اس ترتیب کا حصہ ہے، لیکن آپ سے میں نے خود ہی سوال نہیں کیا، ہم روزانہ کی بنیاد پہ سوال کرتے ہیں کہ آپ نے آج کس کس کو سیرت کا پیغام سنا ہے؟ جو واقعات آپ نے سنے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجر اسود کا واقعہ ہے، بیت اللہ کی تعمیر کا، شق صدر کا، یہ سارے واقعات آپ نے بازار میں کسی کو سنا ہے، گھر میں کسی کو سنایا، دوست کو کسی کو سنایا، کام پہ، ورکشاپ پہ، دکان پہ کسی کو سنایا؟ کیا ان تمام مقامات پر ہم نہیں جاتے؟ کیوں جی جاتے ہیں کہ نہیں؟ تو دیکھو ہر بندہ دین کا کام کر سکتا ہے، اس لیے آپ یہاں سے داعی بن کے جائیں گے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت پڑھی ہے اس کو عام کرنا ہے۔ ایک ساتھی ہے، اللہ تعالیٰ اسے ذائقہ خیر دے، آج وہ ابھی تک نہیں پہنچے، اس کا گھر وہ سرگودا روڈ منڈی شیخا ہے، ہمارا وہاں سیرت کورس ہوا، وہ ہمارے ساتھ جڑا ہے۔ اس کے بعد ہم نے محلہ عثمان آباد، محلہ حاجی آباد میں کروایا تو وہاں بھی وہ سیرت کورس میں پہنچا ہے، یہاں ہم نے کروایا یہاں بھی وہ پہنچا ہے۔ اس آدمی کی یہ طلب ہے، اللہ نے اس کو قبول کر لیا، تو آپ بھی اپنے آپ کو اللہ سے قبول کروائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے کے بعد حجۃ الوداع کے موقع پر یتیموں کے حقوق کی آواز لگاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر کی اطاعت کے بارے میں بھی حکم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاہے تمہارا حبشی غلام ہی کیوں نہ امیر بنا دیا جائے، اس کی اطاعت کرنا تمہارے اوپر لازم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے 10ویں سال میں جنت البقیع تشریف لے جاتے ہیں، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دفن ہونے والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے دعائیں مغفرت فرمائی۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپسی آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ کے پاس ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں ابتدا میں درد شروع ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنی ازواج مطہرات سے پوچھتے ہیں کہ عائشہ کی باری کس دن ہے۔ ازواج مطہرات سمجھ جاتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر جانا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کی اجازت کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عائشہ کے گھر پہنچتے ہیں، آپ کی طبیعت انتہائی ناساز ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بخار انتہائی بڑھ چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر پہنچتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بیماری کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ رفتہ رفتہ چلتے چلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مبارکہ کا 11واں سال شروع ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ اس وقت 63 سال ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے ہوش میں آنے کے بعد پوچھتے ہیں، عائشہ گھر کے اندر 7 دینار پڑے تھے، میرا حکم ہے کہ وہ دینار صدقہ کر دو۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم حضرت عائشہ سنتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاں میں جواب دیتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کر دوبارہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، بیماری انتہائی بڑھ چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ ہوش آیا، پوچھا عائشہ حل تصدق تم، کیا وہ دینار صدقہ کر دیے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں شغلنا بمرضک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم آپ کی بیماری میں انتہائی مصروف ہیں، پریشان ہیں، ہمیں تو سب کچھ بھولا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ میں نہیں چاہتا کہ ایک نبی اللہ کے دربار میں جائے اور اس کے گھر کے اندر دنیا کا مال پڑا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانے کے بعد پھر بے ہوش ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دوبارہ ہوش آیا، آپ نے پوچھا عائشہ نماز؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتی ہیں اور عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ جماعت آپ کے انتظار میں ہے، صحابہ کرام آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں عائشہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر بن ابن ابی قحافہ، ان کو حکم دو کہ یہ لوگوں کو امام بن کر نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میرا ابا کمزور دل والا ہے، آپ کی جدائی میں ان کے لیے مصلی پر کھڑا ہونا انتہائی مشکل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ تم مصر کی عورتوں والے کام کرتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو جاتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچا دیتی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں جاتے ہیں، صحابہ کرام دیکھتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، فوراً دوڑتے ہوئے پوچھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کیسی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی بیمار ہو چکے تھے، آپ اس وقت مسجد میں بھی نہ آ سکے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی امامت پر کھڑے ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے ساتھ۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم موجودگی میں، آپ کی غیر حاضری میں پہلی مرتبہ مصلی رسول پر کھڑا ہوا، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ دنیا کا نظام چل رہا ہے، مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ میرے پاؤں کے نیچے زمین ہے۔ اتنی غم زدہ حالت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امامت کرواتے ہیں، صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں نماز پڑھنا انتہائی عجیب لگ رہا تھا، ہماری کیفیت ہی کچھ اور تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم موجودگی میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ افاقہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا، فرمایا میرے اوپر پانی ڈالو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پانی ڈالا جاتا ہے، آپ کو ہوش آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی، حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کے سہارے سے مسجد کی طرف تشریف لاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری میں فرماتی ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی ہوں کہ آپ کی کمزوری اور بخار کی وجہ سے آپ کے پاؤں زمین کے ساتھ لگتے ہوئے گھسٹتے ہوئے جا رہے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے گزرتے ہیں وہاں تک لکیر بنتی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں آج اتنی بھی طاقت نہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاؤں مبارک اٹھا کر چل سکیں۔ آپ مسجد میں تشریف لے جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا صحابہ اور سیدنا صدیق اکبر کو احساس ہوتا ہے۔ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو کو جانتے تھے، پہچانتے تھے۔ نماز کے اندر ہی صحابہ کرام نے سمجھ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد کے اندر قدم رکھا، صحابہ کرام جان گئے کہ سارے مسلمان اس وقت نماز میں موجود ہیں، اور اگر کوئی پیچھے سے آنے والا ہے
تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہو سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، صحابہ اکرام سمجھ گئے، نماز کے اندر ہی صدا لگائی، سبحان اللہ، الحمدللہ، یعنی ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی رسول سے پیچھے ہٹتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدا لگائی، الا رسلک یا ابا بکر، الا رسلک یا ابا بکر، ابو بکر مصلی پر کھڑے رہو، مصلی سے پیچھے نہ ہٹو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب مصلی پر موجود ہیں۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی قریب بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھاتے ہیں، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر، یعنی اس وقت کیفیت یہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام بنے ابوبکر کے، اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام بنے امت کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل فرمائی۔ نماز کے بعد فرمایا، ابو بکر میں نے کہا تھا مصلی پر کھڑے رہو، مصلی سے پیچھے نہ ہٹو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، مال ابن ابی قحافہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا جرت ہے، آپ کے ہوتے ہوئے مصلی پر کھڑا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر بٹھایا جاتا ہے۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اتنی ناساز ہے کہ آپ ممبر کی دوسری سیڑھی پر بھی نہ چڑھ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری سیڑھی پر بٹھا دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے آخری خطاب فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، اللہ تعالیٰ تم سب کو عزت دے، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اپنے لوگوں کو نماز کی دعوت دینا، اپنے ماتحت کے اوپر ظلم نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو دعائیں دیں، عزکم اللہ، اللہ تم سب کو عزت دے، ورزقکم اللہ، اللہ تم سب کو رزق دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری الفاظ فرمائے، وَأُوَدِّعُكُمْ السلام علیکم، صحابہ کرام فرماتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَأُوَدِّعُكُمْ کے الفاظ فرمائے، یعنی میں اب تمہیں الوداع کہتا ہوں، ہمیں یقین نہیں آ رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی بات ارشاد فرمائی، میں دیکھتا ہوں کہ تم میں اکثر لوگ ان کے چہرے پریشان ہیں کہ شاید میں دنیا سے اب تم سے جدا ہونے والا ہوں، تو تم کس لیے پریشان ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الانبیاء کی آیت تلاوت فرمائی، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، بتاؤ دنیا میں کتنے بشر آئے، کیا کوئی ہمیشہ رہا؟ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، اللہ نے ہر نفس کو، ہر جان کو موت دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت تو ہر ایک کے لیے آنی ہی آنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو آخری الفاظ فرمائے، وَأُوَدِّعُكُمْ، میں تمہیں الوداع کہتا ہوں، السلام علیکم، تم سب پر سلامتی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لاتے ہیں، بستر مبارک پر لیٹ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ کے صحابی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ہاتھ میں مسواک ہے۔ آپ بار بار مسواک کو دیکھتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیوی تھیں، سمجھ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ مسواک چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں میں سر ہلاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک نرم کر کے دیتی ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ میں آخر شیء الذی دخلت، جو آخری چیز داخل ہوئی وہ میرا لعاب تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب آخری مرتبہ جس کو نصیب ہوا وہ میرا پیٹ تھا، وہ میرا منہ مبارک تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن اس دنیا سے گئے، گھر بھی میرا تھا، باری بھی میری تھی، گود بھی میری تھی،
हुजरा भी मेरा था। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिसवाक नरम करके देती हैं, आप मिसवाक करते हैं। हजरत आयशा वही मिसवाक बाद में खुद करती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा अब्दुल खुयरा, एक अल्लाह का बंदा है जिसको अल्लाह ने इख्तियार दिया, अगर वो दुनिया में रहना चाहे तो अल्लाह की तरफ से इख्तियार है, दुनिया की नेमतों से फ़ायदा उठाए, और अगर उस बंदे को दुनिया में नहीं रहना चाहता, अल्लाह की तरफ से उसको इजाज़त है, इन्नल्लाह अश्ताक़ लिक़ा अल्लाह, कि अल्लाह ताला उससे मुलाकात का शौक़ रखते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर वो दुनिया में नहीं रहना चाहता तो मैं उससे मुलाकात का शौक़ रखता हूँ। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा समझ जाती हैं कि वो बंदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हैं। अर्ज़ करती हैं, या रसूल अल्लाह, उस बंदे ने फिर क्या तय किया है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लिक़ा अल्लाह, कि उस बंदे ने अल्लाह की मुलाकात को पसंद किया है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आखिरी मर्तबा जब पूछा कि या रसूल अल्लाह, आपकी तबीयत कैसी है? आपने फरमाया, खैबर के अंदर जो औरत ने मुझे जहर दिया था, आज वो मेरी आंतड़ियों को काट रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं, आकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मलकुल मौत बाहर खड़े हैं, अगर आपकी इजाज़त होगी तो वो अंदर आएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त से मलकुल मौत आ जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर अर्ज करता है, अल्लाह ताला ने फरमाया है आना चाहें तो ले आना, ना आना चाहें तो छोड़ आना। मलकुल मौत का कहना है कि ये मेरी ज़िंदगी में पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि अल्लाह ताला ने फरमाया अगर आना चाहें तो ले आना, अगर ना आना चाहे तो छोड़ आना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक पर आखिरी अल्फाज क्या थे जो अक्सर अंबिया कराम की ज़ुबान पर आखिरी अल्फाज होते थे? अल्लाहुम्मा रफ़ीक़ल आला, कि मैं ऐ अल्लाह आला मकाम तेरे पास चाहता हूँ, मुझे अपने पास बुला ले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक पर ये अल्फाज हैं कि या अल्लाह मुझे भी अंबिया, सिद्दीकीन और सालिहीन अपने नेक बंदों में शामिल फरमा। हज़रत आयशा फरमाती हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छत की तरफ देख रहे हैं, आपकी ज़ुबान पर अल्फाज हैं अल्लाहुम्मा रफ़ीक़ल आला। इतने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें ठहर जाती हैं, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को कब्ज़ कर लिया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे जुदा हो जाते हैं। सहाबाए किराम को आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ुर्बो जवार जितने भी आपके चाहने मानने वाले मौजूद थे, किसी को यकीन नहीं आता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुदा हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरा जनाजा कोई नहीं इमाम बनकर पढ़ाएगा, क्योंकि इमामुल अंबिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद थे। आपने फरमाया था कि जो भी आए वो नबी के पास खड़ा होकर दुरूद शरीफ पढ़ेगा, और यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनाजे की सूरत थी। लोग बारी बारी आते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनाजा के पास खड़े होकर दुरूद पाक पढ़ते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब तदफीन की बारी आती है, सवाल हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस जगह पर दफन किया जाए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जो भी नबी इस दुनिया से गया, जिस जगह पर अल्लाह ने उसकी रूह को कब्ज़ किया, उसी जगह पर उसकी कब्र बनाई गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी मस्कन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का हुजरा बना, जहां आज भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं। अगर वहां जाकर दुरूद पढ़ा जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं। अगर वहां जाकर सलाम पेश किया जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं और जवाब भी देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाल मुबारक हुआ, सहाबाए किराम की अजीब कैफियत हो जाती है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तलवार नंगी लेकर मदीना तय्यबा में फिर रहे हैं। अगर किसी ने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया, हमसे जुदा हो गए, इस दुनिया में न रहे, मैं उसका सर कलम कर दूंगा। सहाबाए किराम फरमाते हैं हमें यकीन नहीं आता था। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लोगों से बार बार पूछते हैं कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हो। सहाबाए किराम की ये कैफियत हो जाती है।
کل کائنات کو جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک قائم رہے گی، جتنا بڑا صدمہ یہ ملا، اتنا بڑا صدمہ کل کائنات میں نہ آج تک کسی کو ملا ہے اور نہ تا قیامت ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کو جمع کر کے خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ عَاقِبَيْهِ۔ کیا کہتے ہیں کہ لوگوں بتاؤ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول تھے، اس سے پہلے جو رسول آئے وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے، کیا ان رسولوں کی عبادت ہوتی تھی؟ عبادت تو اللہ کی ہوتی تھی۔ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ بے شک چھوڑ دے، اور اگر کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا، اللہ آج بھی موجود ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کی عبادت کا حکم دیا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں جب ہم نے صدیق اکبر کی زبان سے یہ آیت سنی، ہم سوچ میں پڑ گئے، ہم میں سے کوئی بھی شاید اس آیت کو پہلے جانتا نہ تھا۔ ہم سارے اپنے غم کو ہلکا کرنے کے لیے، اپنے دکھ کو مٹانے کے لیے اس آیت کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے دل میں یہ یقین بیٹھ جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دنیا سے جدا ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا، کفن دفن کے اندر سیدنا علی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے دیگر احباب نے مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن دیا، دفنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر ملال پر بات کرنا تو بہت مشکل ہے۔ جنہوں نے اس بات کو لکھا، میں کہتا ہوں ان کا بھی حوصلہ ہوگا۔ انسان تو انسان، جس قلم نے اس بات کو لکھا اس قلم کو بھی ایک حوصلہ اور ہمت کی ضرورت پڑی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سن کر، پڑھ کر، یاد کر کے آگے پھیلانے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔